السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بڑا ہی زبردست ویلاگ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلسطینی جو لوگ ہیں یعنی حماس کے لوگ، جو امریکہ نے جو اپنی شرطیں پیش کی تھیں انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور اب شرطیں کیا کیا ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں کیا کہوں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا شرطیں ہیں، لیکن بہرحال جن کا مسئلہ ہے وہ جانے۔ کچھ ان کے اوپر پریشر ڈالا مسلم حکومتوں نے، بین الاقوامی لوگوں نے۔ اچھا، نوبل پرائز جیتنا چاہتے ہیں امن کا نوبل پرائز جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر اتوار کی شام 6 بجے تک، یعنی امریکہ کی اتوار کی شام 6 بجے تک اگر حماس نے ہماری باتوں کو قبول نہیں کیا تو ہم اڑا دیں گے، پھر اس کو بم باری کریں گے۔ حماس نے بڑے خور و خوض کے بعد، لوگوں سے مشورے کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم امیڈیٹلی بند کرتے ہیں، اور ان کے جو مردہ جو لوگ ہیں اور جو زندہ ہیں سب کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ بند ہونے کے بعد جب وہ اپنے سارے قیدی لے لیں گے تو کیا اسرائیل رک جائے گا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل نہیں رکے گا۔ یہ ان کی ایک چال ہے سارے لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ حملہ کرنا ہے، اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ فلسطین کو جو ہے، بالخصوص غزہ کو جو ہے یہ کھا جائیں گے، چونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر جو ہے معدنیات چھپی ہوئی ہیں۔ وہاں پیٹرول ہے، گیس ہے، اور دیگر قسم کے جو منرلز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ تو تہیہ ہے کہ ہاتھ صاف، کلیئر۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب غزہ کے اندر دوبارہ آئیں گے۔ یہ ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے آقا کی حدیث کو رد کر رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا تھا کہ مومن سانپ کے بل سے ایک بار ڈسا جاتا ہے، جو بار بار ڈسا جائے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں۔ یہ کیسے ہیں جو ہر وقت ان سے کرتے ہیں اور پھر ان سے ڈسے جاتے ہیں؟ بہرحال خوشیاں منا رہے ہیں فلسطینی لوگ بیچارے، جو پریشان تھے 2 سال سے، جن کا گھر ور سب تباہ کر دیا۔ لیکن بات یہ کہ جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن ان کو جو ڈیمیج کیا ہے، ان کے گھر، ان کی جائیداد، ان کا مال، ان کے مویشی، ان کے درخت، ان کے ٹری، ان کے زیتون کے درخت، ان کا جو ہے کمپنسیٹ کون کرے گا؟ ان کی کمپنسیشن کون دے گا؟ یہ کون دے گا؟ عرب ملک دیں گے؟ عرب کیوں دیں؟ عربوں نے مارا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے۔ اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں، جب تک کلیئرٹی نہیں ہو جاتی ایک کم ایک چیز کی، میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب دیکھیں نا، اسی ایگریمنٹ کے اوپر جو ہے پاکستان میں لے دے ہو رہی ہے اسمبلی میں، اور کل ڈار صاحب نے کہا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، ہم انوالو نہیں ہیں اس کے اندر۔ تو آپ دیکھیں کہ آپس میں لوگ بفرے جا رہے ہیں۔ ادھر قطر اور ترکی جو ہے وہ زور دے رہا ہے کہ جی اس ایگریمنٹ پہ سائن کریں۔ پتہ نہیں ان کے کیا مطلب ہیں یا کیا، آئی ڈونٹ نو۔ بہرحال ٹھیک ہے، جس نے اگر کر لیا قبول تو کر لیا۔ لیکن یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ یہ ذرا سی دیر میں تولا، ذرا سی دیر میں ماشا۔ اگر آپ اس کی جی حضوری کرتے رہو، یعنی اس کو آپ ویلیویٹ کرتے رہو ایسے ایسے، سمجھ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر تو آپ اس کے سجن ہو، ورنہ یہ پھر آپ کو دیتا ہے دھکے۔ وہ والی مثال کرتا ہے کہ پٹلیا گٹھری لی چھین اور دھکے دیے 3، پھر یہ دھکے 3 دیتا ہے، پھر رکھتا نہیں ہے۔ زیلنسکی کو بھی اس نے ایسی دھکے دیے تھے، زیلنسکی نے اس کو تھینک یو نہیں کہا، شکریہ نہیں کہا، جس نے بڑی بری طرح لتاڑا تھا زیلنسکی کو۔ تو فلسطین میں دیکھیں، آج کہا تو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، کل رات
آج جہاں برطانیہ میں تقریباً رات کے کوئی 1-2 کا ٹائم تھا جب یہ خبر میں نے دیکھی کہ حماس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پروپوزل تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے امیڈیٹلی کہا اسرائیل سے کہ فوری طور پر بمباری بند کر دی جائے، لیکن ابھی تک بمباری بند نہیں ہوئی ہے اسرائیل نے فلسطین کے اندر۔ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈسیو ہو رہا ہے، یہ دھوکہ کھا رہے ہیں وہی، چونکہ ہم تو ان سے بھگتے بیٹھے ہیں۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے مادر ننگے دی ننگے وطن، ہم تو ان سے بھگتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنگال میں انہوں نے کیسے غداری کروائی یا کی، یا انہوں نے میسور کے اندر ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا کیا، تو ہم تو بھگتے بیٹھے ہیں، ہم تو جانتے ہیں یہ کبھی بھی اپنی۔ اور وہ ٹونی بلیئر جو ہے، ٹونی بلیئر کیا باپ ہوتا ہے فلسطینیوں کا؟ ٹونی بلیئر ایک نمبر کا بے ایمان آدمی، جس نے ماس ڈسٹرکشن کے چکر میں بش کا ساتھ دے کے پورا عراق تباہ کروا دیا۔ ٹونی بلیئر جو ہے کوئی اتنا دودھ کا دھلا تھوڑی ہے، ٹونی بلیئر سے بھی اچھے لوگ تھے، لیکن چلیں دیکھیں جو بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک سلسلہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان بالکل تیار بیٹھا ہے، پاکستان کی سرحدوں پر جو ہے مشقیں کر رہا ہے رشیا کے ساتھ۔ بیکانیر راجستھان بارڈر، ہمارا سندھ کا بارڈر ہے، اور دھمکی دیے وہ راج ناتھ ہے، کون ہے وہ؟ ہنومان سی ناگ کا، کہنے لگے جی ہم کراچی کو فتح کریں گے۔ تو بیٹا راج ناتھ یاد رکھیو، کراچی میں ابھی کراچی کے بیٹے مرے نہیں ہیں، ابھی کراچی کے بیٹے زندہ ہیں کراچی میں، اور انشاءاللہ تیری جو بھگوان جیسی ناگ ہے نا، تیری ہنومان جیسی، اس کو اور چپٹا کر دیں گے اللہ نے چاہا۔ سمجھ آئی؟ ابھی قریشی بچے موجود ہیں، ایک قریشی کو میں کہوں گا کہ بس اپنی چھری چاقو سب تیار کر لینا، جو بھی آئے اس کو لاپتے جانا، چھوڑنا نہیں ہے کسی کو بھی۔ کراچی کی بات کریے، کراچی تمہارے باپ کا ہے، کراچی والوں کا ہے، کراچی پاکستان کا ہے، دل ہے پاکستان کا، دل ہے کراچی۔ اور ہندو راج ناتھ جو ہے RSS کا، وہ کہہ رہا ہے RSS کا غنڈا کہ وہ کراچی پہ حملہ کرے گا، فتح کرے گا۔ آ تو صحیح، تجھے چکاتے ہیں کس بھاؤ بکتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ان کو اپنی شکست جو ہے نا ہضم نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو خوشی ہضم نہیں ہوتی، اس کو شکست ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ ہے نا، یہ پھڑپڑائے پھر رہا ہے۔ وہ ہماری ایک ممانی تھی، وہ کہتی تھی لالا پھڑپڑائے پھر رہا ہے، تو اسی کی طرح یہ پھڑپڑائے پھر رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ بہرحال یہ تو ایسے پھڑک رہا ہے جیسے وہ کبوتر پھڑ کے جب بلی پکڑ لے۔ تو جناب یہ تو رہی ایک سلسلہ۔ دوسرا یہ کہ آزاد کشمیر میں کچھ دن کے لیے لوگ آئے، اس میں دیکھیں آزاد کشمیر ہمارا دل ہے، اور پاکستان آزاد کشمیر کا دل ہے، لیکن یہ جو بھی ہوا اس میں ہندوستانی ایجنسی رو ملوث ہے۔ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، میں یہاں برطانیہ میں رہتا ہوں، یہاں پر 99.99% جو ہے وہ میرپور آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، اور میری کل جتنے لوگوں سے بات ہوئی سب نے یہی کہا بھائی کوئی بھی کشمیری اس میں ملوث نہیں ہے، یہاں پہ جو چوچو کا مربع بول رہا ہے وہ سارے وہ لوگ ہیں جو امان اللہ اور دوسرے لوگوں کے حامی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، لیکن کوئی بھی محب وطن میرپوری یا کشمیری جو ہے پاکستان کی گالی کیا، پاکستان کی برائی بھی نہیں سن سکتا۔ اور یہاں پہ لوگ بڑے اشتعال میں آ گئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے جو تمہارے حقوق ہیں دیکھیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ بہت موجودہ حکومت نے بہت ظلم کیا ہوا ہے پاکستان میں، آپ دیکھیں عمران خان کو بند کر کے رکھا ہے ناجائز، آپ دیکھیں انہوں نے PTI کو جو ہے کریش کر دیا ایک دم سے، جبکہ وہ ہوئی نہیں ابھی تک۔ پھر دوسری طرف دیکھیں مریم کی زبان دیکھیں، وہ سندھ کے ساتھ کیسی بات کر رہی ہے۔ تو دیکھیں ایسا تو نہیں ہوتا، اگر آپ بڑا صوبہ ہو تو ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن ہم تمہارا منہ صحیح کر دیں گے، تم ہو کیا چیز۔ یہ نہ بھولیے گا پنجاب کے اندر ایک سے ایک
محب وطن پاکستانی ہیں، اور جب تک پاکستان کے اندر محب وطن لوگ زندہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں دشمن ہمیں پھنسا کیسے رہا ہے۔ ادھر بلوچستان والے سائٹ پہ اسرائیلی ایجنسی موساد بالکل سب کچھ دے رہی ہے بلوچوں کو اور اس کی ہیلپ کر رہی ہے را۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھ لیں جو ہمارا بلوچستان کا جو بارڈر ہے وہ مل رہا ہے افغانستان سے، وہاں سے در اندازی ہو رہی ہے۔ پھر ادھر صوبہ سرحد میں ہمیں انگیج کیا جا رہا ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ فوج کو جو اسٹریچ کر دیا جائے، پھیلا دیا جائے تاکہ ہم آسانی سے وہ کر لیں۔ پھر ادھر نیوی کو جو ہے اسٹریچ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ ان کی ایک چالاکی ہے، اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کتنا یہ اپنی مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا اب پاکستان کی وہ بات نہیں ہے پہلے والی جو ہم ڈرتے تھے کہ اگر یہاں سے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا۔ آج کل یہ لڑائی ہے ٹیکنالوجی کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں، میں کبھی بھی جھوٹی اور غلط بات نہیں بتاتا۔ ہم ٹیکنالوجی میں ان سے کم سے کم اگر اللہ میاں جھوٹ نہ بلوائے تو ہم ان سے 15-20 سال آگے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں تھینکفل ہونا چاہیے چائنا کا۔ چائنا نے جس قدر ہماری مدد کی ہے ہمیں تھینکفل ہونا چاہیے۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، پہلے ہمارے ہاں سے لوگ پی ایچ ڈی کرنے یا سائنسدان بننے کے لیے مغربی ممالک کا رخ کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ چینج دیکھی گئی ہے کہ ہمارے ہاں سے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے لوگ چائنا کی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، اور چائنا میں جو ہے سائنسدان بننا ہے۔ پھر چائنا نے اپنی جو تعلیمی درس گاہیں ہیں ان کے دروازے کھول دیے ہمارے سائنسدانوں پہ، اور الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ افغانستان کا جو وزیر خارجہ ہے وہ جا رہا ہے دلی، اور دیکھیں پاکستان تو آ نہیں سکا لیکن وہ دلی جا رہا ہے، بٹ کیپ یور آئی۔ دوسری بات یہ جو پاکستان کا حامی گروپ تھا، حقانی گروپ، ان کو انہوں نے مار بھگایا ہے کابل سے، اور اس وقت پورے افغانستان پہ جو ہے قندھاری لوگوں کی حکومت ہے۔ وہاں پہ جو ہے دوسرے جو شمالی اتحاد والے ہیں وہ بھی سر اٹھا رہے ہیں، جس میں تاجک، ازبک اور یہ لوگ شامل ہیں سارے کے سارے۔ ایک چیز انہوں نے اور کی کہ جو بگرام ایئرپورٹ کے قریب جو انہوں نے 950 خاندانوں کو بسایا ہوا تھا جو غیر ملکی تھے، ان کو انہوں نے مختلف شہروں میں بسانا شروع کر دیا ہے، وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ کھچڑی کہیں نہ کہیں تو پک رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایسی چولہوں پہ جو ہے پتیلیاں چڑھی ہوئی ہوں، نہیں، کچھ نہ کچھ تو پک رہا ہے، کہیں نہ کہیں پک رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ جنگ آج سے 20-22 سال پہلے شروع ہو چکی، جب یہ ٹوین ٹاور پہ حملہ ہوا تھا۔ تو اب تو یہ کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور اب تو بس یہ کہ نبٹنے کے قریب آ رہی ہے یہ جنگ۔ اب دیکھیں اس میں روس بھی ملوث ہو گیا، اس میں نیٹو بھی ملوث ہو گئی، اس میں امریکہ بھی ملوث ہو گیا، اسرائیل نے سارے مسلمان ممالک کو ملوث کر دیا، ادھر ہندوستان نے پاکستان کو ملوث کر دیا، ادھر چائنا، نارتھ کوریا جو ہیں وہ بے قرار ہیں کہ جیسے امریکہ حملہ کرے گا روس پہ یا کسی پہ بھی وہ وہاں سے حملہ کریں گے۔ ادھر سے امریکہ بے چین ہے کہ کسی طریقے سے چائنیز لوگوں کی کرنسی کو توڑ دیا جائے، ان کے پیسے کو توڑ دیا جائے۔ بہرحال یہ ایک بڑا عجیب و غریب وقت ہے اس وقت، جو کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ یہاں پر بڑے ہی سمجھدار لوگوں کی ضرورت ہے جو اس وقت دنیا کو ان تمام مشکلات سے نکالے۔ بس مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ آج کا ہمارا آپ کا ساتھ اتنا ہی۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، فالو کر لیں، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کر دیجیے۔
مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔